السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ تحریک اصلاح معاشرہ جو ہمارا گروپ چلتا ہے، اس میں جو آپ بھائیوں نے جو سوال کیے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں بتوفیق اللہ انشاءاللہ العزیز۔ میں جو سوال آپ نے کیے ہیں ان سوالوں کا جواب کلیئرٹی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز میں دوں گا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جمعہ و عیدین میں اگر سہو واقع ہو جائے یعنی غلطی واقع ہو جائے تو کیا سجدہ سہو ضروری ہے یا نہیں؟ محترم سامعین، جب 5 وقت نماز میں کسی واجب کا ترک ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی بھرپائی کے لیے سجدہ سہو لازم و ضروری ہے، اور یہ بات آپ لوگ بخوبی پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے۔ لیکن علماء کرام فقہائے اعظام نے فتنہ سے بچنے کے لیے مصلحتاً جمعہ و عیدین میں اگر اس طرح کی غلطی واقع ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو نہ کرنا بہتر قرار دیا ہے۔ اب آئیں کچھ عبارتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بہار شریعت حصہ چہارم، علامہ صدر الشریعہ حضور امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ جمعہ و عیدین میں سہو واقع ہوا اور جماعت کثیر ہو تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو نہ کرے، اور اس میں جو ریفرنس دی ہے وہ فتاوی عالمگیری اور رد المختار کا۔ میں آپ کے سامنے فتاوی عالمگیری کی بھی وہ عبارت مختصر انداز میں رکھ دے رہا ہوں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ السہو فی الجمعۃ والعیدین والمکتوبہ والتطوع، یعنی جمعہ، عیدین اور فرائض اور نوافل میں جو سجدہ سہو ہے یہ سب میں برابر ہے۔ جس طرح فرائض میں، جس طرح نوافل میں لازم و ضروری ہے، اسی طرح جمعہ اور عیدین میں بھی ہے، لیکن اللہ مگر ان مشائخنا قالوا، لیکن ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ اللہ یسجدوا للسہو فی العیدین والجمعہ، یعنی عیدین اور جمعہ میں سجدہ سہو نہ کرے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جمعہ و عیدین میں اگر کوئی غلطی واقع ہو، سہو واقع ہو تو سجدہ سہو نہ کرے تو یہ بہتر ہے۔ عام طور پر عیدین میں دیکھا جاتا ہے کہ اماموں سے کبھی کبھی چوک ہو جاتی ہے، تو امام جو سجدہ سہو نہیں کرتے ہیں تو لوگوں میں بھی انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہوا کہ جب میری عمر کم تھی تو میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو امام صاحب جو 6 تکبیر ہوتے ہیں 6 کے بجائے 5 ہی انہوں نے پڑھی تھی، تو لوگوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ایک شور برپا ہو گیا کہ ارے امام صاحب نے تو 5 ہی تکبیر کہی، نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ امام صاحب نے مطلب کہ ہیں اپنے من موافق کام کرتے ہیں، لیکن میرے دوست ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلے کی جانکاری آپ کو نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان مسائل کو آپ جانیے۔ کسی امام کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے صحیح مسئلے کی جانکاری حاصل کرنا آپ پر لازم و ضروری ہے، اور آپ مسئلے کی صحیح جانکاری بھی نہیں رکھیں گے اور اماموں کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو اس لیے میں آپ تمام حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اس گروپ جو بنا ہے بالخصوص اسی لیے بنا ہے، اس لیے جو بھی سوال ہے آپ وہ بھیجیے، انشاءاللہ العزیز میں دلیل کے ساتھ ہر سوال کا جواب دوں گا۔
اور یہ جو باتیں میں نے کی ہے اسکرین پر میں اس کو شو بھی کرواؤں گا دلیلوں کو. آپ میری باتیں بھی سنیں اور ان دلیلوں کو بھی پڑھیے تاکہ آپ کو یقین اور آپ سیٹسفائیڈ بھی ہو جائیں. اور جو دوسرا سوال تھا وہ مزی کے تعلق سے تھا. پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ مزی کیا چیز ہے. اس مسئلے کو جب آپ پڑھیں گے تو لگ بھگ 3 لفظ کا استعمال ہوتا ہے. ایک ودی، دوسرا مزی، تیسرا منی. ودی کہتے ہیں جو پیشاب وغیرہ میں سفید رطوبت نکلتا ہے اس کو ودی کہتے ہیں. اور مزی یہ جب شہوت کے ساتھ اپنے عضو تناسل سے جب منی نکلتا ہے اس سے پہلے مزی نکلتا ہے. اب جب بھائی نے سوال کیا تھا ان کا یہ تھا کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد پتہ چلا کہ مزی نکلا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ کیا غسل فرض ہوگا یا صرف وضو فرض ہوگا؟ تو کچھ حد تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سوال، اور یہ تھوڑا سا اس کو لمٹ میں ہی بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور جو بھائی اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا پرسنل نمبر پر وہ فون کرے، انشاءاللہ میں ان کو یہ بات سمجھا دوں گا. اب آئیں مزی کے تعلق سے، یہ ہے آپ کو، یہ بہار شریعت ہے، حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 322 ہے. کہتے بیمار وغیرہ سے گش آیا یا نشہ میں بے ہوش ہوا، ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی ملی تو وضو واجب ہے، غسل نہیں. اور سونے کے بعد ایسا دیکھے تو غسل واجب ہے. میرے بھائی نے جو پوچھا تھا وہ سونے کے بعد پوچھا تھا کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد پتا چلا کہ مزی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ تو کیا ہے، سونے کے بعد اگر ایسا دیکھے تو غسل واجب ہے. اب آئیں اور پھر دوسری جو روایت ہے وہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی بہار شریعت سے ہے کہ کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی تو مزی پائی، ایسی صورت میں بھی غسل واجب ہے. اب آگے میں فتاوی عالمگیری کی عبارتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ بغور ان کو سماعت فرمائیں. وہ یہ ہے کہ وَإِنِ اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ فَخَذَهُ بِلَلًا وَهُوَ يَتَذَكَّرُ احتلاما، اگر کوئی شخص سو گیا اور اس نے اپنے بستر پر یا خود بستر کو تر دیکھا اور اسے احتلام یاد رہا. احتلام کہتے ہیں یعنی خواب میں، نیند میں کسی سے ہم بستری کرنے کو. اگر انہیں احتلام یاد رہا، ان تیقن انہ منی، اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ منی ہے، او تیقن انہ مزی، یا یہ یقین ہو گیا کہ مزی ہے، او شک، یا اسے شک ہے کہ انہ منی او مزی، منی ہے یا مزی ہے، فعلیہ الغسل، تو اس پر غسل لازم و ضروری ہے. اب آپ کو ان باتوں سے اچھی طریقے سے مسئلے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تیسرا سوال جو تھا کہ پینٹ فولڈ کر کے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ پہلے اس مفتی صاحب کو سنیے، اس کے بعد پھر میں دلیل کے ساتھ جواب دوں. کیا پائنچے یا آستین موڑ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کچھ لوگ حرام کہتے ہیں، اس پر کوئی حدیث بھی پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موڑنا جائز نہیں ہے، پائنچے ٹخنے سے نیچے ہی کیوں نہ جا رہے ہوں. بالکل غلط ہے. اس سے منع کیا گیا آستینے موڑنے سے. حدیث میں پائنچے موڑنا یا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. تو وہی بات ہے کہ خود اسلام کے حساب سے بن نہیں پاتے تو اسلام کو اپنے حساب سے بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب چونکہ ٹخنے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے پبلک کو، لوگ کیا کہیں گے، لڑکی والے کہیں گے یہ آ گیا دیکھو ٹخنے اوپر تو فل مول ملا لگ رہا ہے. تو اب آپ کو چونکہ شرم آ رہی ہے تو بجائے اس کے ماڈرن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کریں، حدیثوں کو ہی گھما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی، آپ کا ازار کبھی ٹخنے سے نیچے نہیں گیا ہے. کسی صحابی کا ازار کبھی ٹخنے سے نیچے نہیں گیا ہے، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ازار بھی نہیں گیا. اور حضرت عمر تو دیکھتے تھے کسی کا ازار، اگر ازار یعنی کوئی بھی جو اوپر سے آنے والے کپڑے کو کہا، جس میں پینٹ بھی داخل ہے، شلوار بھی داخل ہے، جبہ بھی داخل ہے، حضرت عمر دیکھتے نا تو کوڑے سے اس کے ٹخنوں پہ مارتے تھے. تو اس لیے اسلام کا یہ حکم ہے. آپ کو اگر کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. بعض دفعہ آفس میں مجبوری ہوتی ہے، وہ ڈریس وہ یعنی باس کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہوتی، وہ جاب سے نکال دے گا. یا آرمی میں بعض دفعہ فوجیوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تو ہر مزاج کا آدمی نہیں ہوتا نا، تو وہ جاب سے نکال دے گا. ایسی مجبوری کے احکام الگ ہیں، لیکن نارملی کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ایک اس دور کی بدعت ہے کہ اس طرح کا ایک فتویٰ آج کل چل رہا ہے کہ فولڈ نہیں کرو، تو فولڈ کرنا پڑے گا آپ کو. باقی آستینیں نہیں موڑ سکتے.
اس میں بھی علماء نے حد بیان کی ہے کہ آستینیں موڑنا نماز میں اس لیے منع ہے کہ انسان کی جو ہیئت ہے نا، نماز میں جو عرف میں جو ایک ہیئت لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، نماز میں اس کو چینج نہیں کر سکتے، جیسے کوئی الٹی قمیض پہن کے نماز پڑھے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آستینیں اگر کونیوں سے نیچے نیچے موڑ لے تو بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہیئت چینج نہیں ہوتی، بلکہ یہ رواج ہے، کونیوں سے اوپر کا رواج نہیں ہے. تو وہ ایک عجیب سا لگتا ہے نا، ورنہ اسلام کو اس سے کیا غرض ہے کہ یہ موڑ لو نہیں موڑ لو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نماز پراپر ڈریس کے ساتھ ہونی چاہیے. جب آپ آستینی موڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو پراپر ڈریس نہیں رہتا. اسے پہن کے آپ کسی مجلس میں نہیں جا سکتے. آپ نے کبھی دیکھا کہ دولہا بیٹھا ہو اور یہاں تک آستینیں چڑھا کے جناب وہ بیٹھا ہوا ہو؟ لوگ کہیں گے نا کیا ہو گیا بھائی، کیا خیال ہے؟ تو تھوڑی بہت آستینیں اگر موڑ لی ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے، بلکہ جن کی آستینیں لمبی ہوتی ہیں ان کو تو ویسے ہی موڑنی پڑتی ہے. یہی وجہ علماء نے بیان کیا کہ اگر کسی کی آستینیں ہیں ہی چھوٹی، کونیوں سے اوپر ہیں، اس میں نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ ڈریس کا حصہ ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آستینیں موڑنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو تو وہ کوئی عجوبہ بن کے نہ کھڑا ہو، جیسے الٹی قمیض پہن کے نماز پڑھنا یا کپڑے کی ہیئت کے خلاف. تو یہ بھی ہیئت کے خلاف ہے کہ اتنی آستینیں موڑ لی، لیکن اگر اس کا معاشرے میں عرف ہو جائے اور معاشرہ اسے قبول کر لے تو یہ بھی غلط نہیں رہے گا، پھر یہ بھی جائز ہو جائے گا. Thanks for watching. یہ مفتی طارق مسعود ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ سلوار پینٹ وغیرہ موڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے منع کرتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل غلط ہے. یعنی سلوار، تہبند، پینٹ وغیرہ موڑ کر نماز پڑھنا درست ہے، اس کا حکم ہے، اور جو منع کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. دوسرا انہوں نے جو کہا ہے کہ کسی صحابہ کرام نے کبھی اپنے ٹخنے کے نیچے اپنے ازار کو نہیں کیا، یا تہبند کو نہیں کیا، سلوار کو نہیں کیا، اور انہوں نے جو بات یہ کہی کہ یہ توڑ مروڑ کر مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور اسلام کے حساب سے اگر نہیں چل پاتے ہیں تو اسلام کو اپنے حساب سے بنا لیتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ان کا خیانت اور جو یہ ہمارے اوپر سنیوں کے اوپر جو الزام عائد کیا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ غور سے سماعت فرمائیں کہ مفتی طارق مسعود ہے، بڑا پاپولر ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، کیا ان کا مطالعہ نہیں ہے، یا حدیث میں نظر نہیں پڑی ان کی، یا یہ بس آل فال سنیوں کے خلاف بکتے رہتا ہے. آئیے، یہ انہوں نے جو کہا کہ آئیے پہلے میں ان کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے جو کہا کہ موڑنے کا حکم ہے، اگر ٹخنے کے نیچے ہو جائے تو موڑنے کا حکم ہے. کہاں موڑنے کا حکم ہے بھائی؟ کون سی کتاب میں تم نے پڑھ لیا موڑنے کا حکم ہے؟ لو اب میں بتاتا ہوں نہ موڑنے کا حکم، اور جو ہمارے موقف ہیں، جو ہم سنی عالم علماء بیان کرتے ہیں، یہ نہ موڑنے کا حکم ہے کہ کپڑا مت موڑو. وہ دیکھو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اسکرین پر شو کرنا ہوں، آپ اس حدیث کو دیکھ بھی لیں، اور میں آپ کے سماعتوں کے بھی حوالے کر رہا ہوں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ لا اکفو شعرا ولا ثوبا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 7 چیزوں پر سجدہ کریں اور اپنے بال اور اپنے کپڑے کو نہ موڑیں. کیا ہے؟ اپنے بال اور اپنے کپڑے کو نہ موڑیں، یعنی موڑنے سے منع فرمایا ہے،
اور یہ مفتی صاحب ہے یہ کہتے ہیں کہ موڑنے کا حکم ہے. کہاں ہے دکھا دو. اور یہ دوسری حدیث نسائی شریف میں ہے. یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال امرت ان اسجد علی سبعۃ لا اکف الشعر ولا الثياب الجبہۃ والانف والیدین والرکبین والقدمین. یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 چیزوں پر سجدہ کروں اور اپنے بال اور اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹوں. اور وہ 7 چیزیں بیان کیا ہے، یعنی پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں قدم. تو یہاں بھی کیا بال اور کپڑا مرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کپڑا مرنے کا حکم ہے. کہاں سے ہے؟ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ کسی صحابی نے کبھی بھی اپنے ٹخنے کے نیچے، کبھی اپنے شلوار کو نیچے نہیں کیا. یہ دیکھیں مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے کچھ باتیں کرے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. پھر میں واپس ہو گیا، پھر میں آیا، دیکھے پھر آپ آرام فرما رہے ہیں. پھر میں واپس ہو گیا. پھر جب تیسری مرتبہ آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ بیدار ہیں. پھر میں آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ. کہ جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے پھر وہ مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا وہ زانی ہو اور چور ہو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ زانی ہو اور چور ہو. پھر انہوں نے دوسری مرتبہ پھر پوچھا کیا وہ زانی ہو اور چور ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہاں اگرچہ وہ زانی ہو یا چور ہو اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے. پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ زانی ہو اور چور ہو پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رغم ابی ذر، یعنی ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ازار کو گھسیٹے اور یہ کہتے ہوئے نکل پڑے اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. ایک اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں خسفت الشمس ونحن عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقام یجر ثوبہ مستعجلا حتی اتى المسجد وصاب الناس فصلى رکعتین فجلی عنہا. سورج گرہن ہوا تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سورج گرہن ہوا تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور جلدی میں اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے یہاں تک کہ مسجد آپ پہنچے اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی تو سورج گرہن ختم ہو گیا. اب اتنی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کپڑا موڑنا چاہے وہ آستین ہو یا دامن ہو یا پھر شلوار ہو، پینٹ ہو، اوپر سے نیچے سے کہیں سے بھی موڑنا منع کیا گیا ہے. اس لیے کسی طرح بھی کپڑے کو موڑا نہیں جائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں چلو نیچے سے سلوار نہیں موڑیں گے اوپر سے موڑ دیں گے. نہیں میرے دوست، نہیں. اس کی جو حیات ہے، جو وضع کیا گیا ہے، بس اسی کے تحت وہ رہے گا. اس کو نہ ہی آپ نیچے سے موڑ سکتے ہیں نہ ہی اوپر سے ان کو موڑ سکتے ہیں، کسی طرح بھی نہیں موڑ سکتے. اب یہ ہوا کہ کسی طرح بھی کپڑے کو نہیں موڑ سکتے ہیں، موڑنے سے منع کیا گیا.
اور دوسری باتیں کہ ٹخنے سے نیچے بھی شلوار کو تہبند کو گھسیٹنا یہ بھی منع کیا گیا. اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے التباس کروں گا، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ آپ لوگ نماز میں کپڑا نہ موڑ کے نماز پڑھیں، چاہے وہ دامن ہو، چاہے وہ آستین ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ شلوار ہو، نہ نیچے سے نہ اوپر سے کہیں سے بھی نہ موڑیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پینٹ یا اپنا شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیے، اوپر سلائیے، نیچے تک نہ سلائیے، کیونکہ نیچے بھی جو ٹخنے کے نیچے شلوار پہنتا ہے تو ان کے لیے بھی وعیدیں ہیں، منع کیا گیا ہے. لیکن اب جو بات سمجھنے کی وہ سمجھیے کہ اب ایسی صورت میں کیا کریں. جن کا شلوار یا پینٹ زیادہ لمبا ہے اور ٹخنے کے نیچے آ جا رہا ہے تو وہ کیا کرے، کیونکہ ٹخنے کے نیچے گھسیٹنا بھی منع ہے اور لپیٹنا بھی منع ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو ہمارا جو موقف ہے تو ہم اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دے اسی حالت میں، اس کو لپیٹے نہ، اس کو نہ موڑے. اب کیوں موڑنا منع کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے حدیث پاک سماعت فرما ہی لی کہ موڑنے کے لیے منع کیا گیا ہے. اب چھوڑنے کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کی کچھ صورت ہے کہ ٹخنے کے نیچے گھسیٹنا کیوں منع کیا گیا ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹخنے کے نیچے اگر تکبر کی نیت سے ہو تب پھر اس کے لیے منع کیا گیا ہے. جو تکبر کی نیت سے نہیں ہو تو اس کے لیے یہ وعیدیں یا اس کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے. وہ کیسے؟ وہ حدیث پاک میں اسکرین پر شو کروا دوں گا اور میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں. عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے، اپنے تہبند یا پینٹ یا شلوار تکبر کی وجہ سے گھسیٹتا ہوا چلے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا تہبند کا ایک حصہ کبھی لٹک جاتا ہے مگر یہ کہ خاص طور سے اس کا خیال رکھا کروں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لست ممن یصنعہ خیلاء، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ایسا تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں. تو آپ ہی بتائیں اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس حدیث پاک سے بالکل یہ واضح طور پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو وعیدیں جو منع کیا گیا ہے وہ تکبر کی وجہ سے، جو تکبر کی وجہ سے ٹخنے کے نیچے اپنے کپڑے، اپنے تہبند، اپنے شلوار کو گھسیٹتے ہیں تو ان کے لیے وعیدیں آئی ہیں. اور جو تکبر کے، جس کے اندر تکبر نہ ہو، اگر وہ ٹخنے کے نیچے اگر ان کا کپڑا آ بھی گیا ہے، شلوار یا تہبند ٹخنے کے نیچے بھی ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. اب دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے، کیا یہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں کہ نہیں ٹکنے کے اوپر ہی ہونا چاہیے، نیچے تو بالکل نہیں اور ٹکنا دکھنا ہی چاہیے. اب میرے دوست تھوڑا آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھیے اور بتائیں کہ کیا ٹکنا دکھانا ہی مطلوب اور مقصد ہے؟ اگر ٹکنا دکھانا ہی مطلوب ہو، مقصد ہو، تو اب ہمیں بتائیں کہ اگر موزہ پہن کر جو نماز پڑھتا ان کی نماز ہوگی؟ بتائیے، آپ ہی بتائیے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ جو موزہ پہن کے اگر ٹکنا دکھانا ہی مطلوب اور مقصد ہو
تو جو موزہ پہن کے نماز پڑھتا ہے نماز تو نہیں ہونی چاہیے لیکن ان کی نماز ہوتی ہے. بتائیے ان باتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ان باتوں سے صرف اور صرف ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں جو منع کیا گیا، جو وعیدیں آئے ہیں، اس کے لیے جو تکبر کی نیت سے، جو گھمنڈ کی نیت سے اپنے تہبند کو، اپنے ازار کو، اپنے شلوار کو ٹخنے کے نیچے پہنتے ہیں. اب مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ کپڑا کسی حالت میں بھی نہیں موڑنا ہے. اگر کسی نے کپڑا موڑ لیا تو مکروہ تحریمی ہوگی، جس کی وجہ سے واجب القیادہ لازم و ضروری ہے، یعنی پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا. اور اگر کسی کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے اور بطور تکبر نہیں ہے بلکہ لمبا سلا دیا ہے تو اب وہ کپڑے کو نہ سمیٹے بلکہ اسی حالت میں رکھ دے. یہ زیادہ اب یہ کیا ہوگا؟ یہ مکروہ تنزیہی ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا بلکہ خلاف اولا ہوگا، یہ ناپسندیدہ عمل ہوگا. تو اب آپ کو ان باتوں سے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فولڈ کرنا بالکل درست نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی. اور لمبا کپڑا ہے تو ٹخنے کے نیچے جانے دیں، اور اگر یہ تکبر کی نیت سے ہے تو اس سے بھی نماز نہیں ہوگی. اگر تکبر کی نیت سے نہیں ہے تو بالکل نماز درست ہے، بس خلاف اولا یہ عمل ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ کپڑے موڑنے سے جو منع کیا گیا ہے اور مکروہ تحریمی ہے، ایک دلیل اور پیش کرتا ہوا چلوں. یہ در مختار علی رد المحتار میں ہے. سدل ثوب یعنی کپڑے کو لٹکانا تحریمن مکروہ تحریمی ہے. اور اس کے بعد ہے کف ثوب یعنی کپڑے کو موڑنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اور یہ مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے کہ بلکہ کپڑا موڑنا چاہیے، موڑنے کا حکم ہے. کہاں حکم ہے؟ ہمیں دکھاؤ، ایک بھی تم دلیل دے دو ہمیں کپڑا موڑنے کا حکم ہے، تب ہم کہتے ہیں تمہیں. اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ فتاوے کی کتاب ہے اور بڑی معتبر کتاب ہے یہ، بلکہ دیوبندی وہابی تمام کے نزدیک معتبر کتاب ہے. ان کو میں اسکرین پر میں شو کروا دوں گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور روایت بیان کر دوں میں، یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہے. ابا حنیفۃ رحمہ اللہ ارتدا برداء سمین وکان یجرہ علی الارض فقیل له اولسنا نوہینا عن هذا فقال انما ذلك لذوی الخیلاء ولسنا منهم. یہ الفتاوی ہندیہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 333 ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قیمتی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور اس کا زمین پر گھسیٹتے تھے. تو ان سے کہا گیا کیا ہمیں اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، ہمیں اس سے نہیں روکا گیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جو منع کیا گیا ہے، جو روکا گیا ہے، لذوی الخیلاء تکبر کرنے والوں کے لیے، ولسنا منہم اور ہم ان میں سے نہیں ہیں.